اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ النور آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، سورہ خود آیت نمبر 3، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، التحریم آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ پھر حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پھر اگلی حدیث میں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آگے صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، یعنی کہیں گم ہو جائے، تلاش کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو، کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور اس کے مہر پکڑ کر خوشی کی شدت سے کہہ ڈالے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، خوشی میں وہ غلطی کر جائے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والے رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو توبہ کرنے والے، رات کو گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو۔ حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ
قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ۔